آج کا مشہور ڈرامہ انارکلی، یہ تو سب کو مشہور ہے تو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ سید امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے انارکلی، جو عصر حاضر میں سب سے مقبول ہے۔ مقبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مشہور ہوتا ہے، جو سب لوگوں میں مشہور و معروف ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی صنف، انشائیہ۔ انشائیہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انشائیہ کیا ہے؟ اچھا، اگر نہیں بھی پتا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ انشائیہ کیا ہے۔ ابھی جہاں تک ہم دیکھ رہے تھے، ناول، داستان، افسانہ، یہ سب ایک دوسرے سے کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، چھوٹا مزید چھوٹے مزید چھوٹے ہوتے، طوالت کے حساب سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ اب یہ انشائیہ جو ہے نا، یہ ایک دم جدید ہو جا رہا ہے۔ اس کا مطلب پہلے نہیں اتنا چلن تھا، یہ پہلے نہیں اتنا لکھا جاتا تھا۔ انشائیہ یہ صنف جو ہے یہ اب لکھی جا رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ اس کو فروغ مل رہا ہے۔ تو انشائیہ کیا ہے؟ اب انشائیہ کے لیے اگر جیسے میں ایک موضوع لے لیتی ہوں کہ آج کا دن ایک گرم دن تھا، یعنی کہ آج زیادہ گرمی تھی۔ اب میں بات یہاں سے شروع کری کہ بھائی نہیں پتا نشان، کیا نشان، ہاں جی، تو میں اگر کہہ رہی ہوں کہ آج کا دن گرم تھا، تو میں ایسا نہیں کہ پورا مضمون گرمی پہ لکھ دوں کہ آج کا دن گرم تھا، اتنا ٹیمپریچر تھا، نہیں۔ میں کیا کروں گی کہ بھائی آج کا دن گرم تھا، میں تو گھر سے جب نکلی تو بے تحاشا گرمی کا احساس مجھے آ لیا۔ جب میں گھر پہنچی تو وہاں پہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ بھائی شربت ہے، میں شربت پی، شربت پینے کے بعد میں نے کافی اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد میں دیگر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ آج گھر میں خالہ جان آنے والی ہیں، تو خالہ جان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہونے کے بعد مجھے اتنا احساس نہیں رہا کہ آج کا دن اتنا گرم ہے۔ اس طرح سے جب میں مصروف ہوتی ہوں تو مجھے احساس نہیں ہوتا۔ تو میں یہ جو کر رہی ہوں، کیا ہو رہا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے۔ میں ایک ہی بات بار بار نہیں کر رہی ہوں کہ گرم تھی گرمی تھی، نہیں، میں کیا کر رہی ہوں کہ خالی حالات بتا رہی ہوں، بات سے بات نکال رہی ہوں۔ تو یہ جو بات سے بات نکلتی ہے تو بہت دور تک جاتی ہے، اور انشائیہ نگار اس کو سمیٹ لیتا ہے، اتنی بھی دور تک نہیں جانے دیتا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، اور یہ موضوع کے لحاظ سے کیا ہوتا جاتا ہے، آزاد ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ جو شروع ہوا تھا وہیں ختم نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بڑھتے جاتا ہے، یہ اپنے آپ میں آزاد ہوتا جاتا ہے۔ تو انشائیہ نگاری میں کہہ رہی تھی نا، یہ بہت پرانی نہیں ہے کہ برسا برس، یہ 1857 کے بعد آغاز ہوا ہے۔ اور انشائیہ ہوتا کس طرز پر ہے؟ مضمون کے طرز پر ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ڈرامے کے طرز پہ کہ بھائی کرنل فریدی نے یہ کہا تو پھر کیپٹن حمید نے اس کے نیچے یہ کہا، ایسے مکالمے کی طرز سے نہیں ہوتا، یہ مضمون کے طرز سے ہوتا ہے، جیسے کہ مضمون لکھے جاتے ہیں، ایسے مکالمے کا طرز نہیں ہوتا اس میں۔ تو مضمون نگاری کی صنف ہے۔ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کی تو آپ لوگوں نے سمجھ لینا کہ آتا ہی آتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے متعلق آتا ہے۔ اچھا جی، مائک پر دھیان دیں، ہماری اب آواز آپ لوگوں کو تو سر سید احمد خان کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور پوچھا جاتا ہے۔ تو مضمون نگار رہے ہیں، تہذیب الاخلاق رسالے کے ذریعے مضمون نگاری کی کیا رکھی انہوں نے؟ بنیاد رکھی۔ کوئی بھی چیز کی بنیاد رکھنے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کر جو بات کروں گی وہ مشہور نہیں ہوگی۔ آج کے وقت میں سوشل میڈیا ہے، پہلے یہ سب نہیں تھا۔ اب تو ہمیں جو بات دنیا تک پہنچانے تھا، ہم انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ایکس ہو چکے، اس کے ذریعے ہم پھیلا دیتے ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوتے تھے؟ رسائل ہوتے تھے، جرائد ہوتے تھے۔ تو رسالے کے ذریعے مضمون نگاری کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی۔ تو سر سید احمد خان ایک طرح سے ایک تو تہذیب الاخلاق، دیکھیں 2016 پیپر 2 میں پوچھا بھی جا چکا ہے کہ تہذیب الاخلاق رسالے کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو تہذیب الاخلاق بنیاد رکھی سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان اپنے آپ میں بہت بڑی شخصیت ہے۔ کیوں بہت بڑی شخصیت ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی چھوڑ۔ ہاں، تو مضمون نگاری کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی مشہور تصانیف، یعنی تصانیف یعنی وہ کیا کیا رائٹ کر چکے ہیں، کیا کیا لکھ چکے ہیں، تو وہ لکھ چکے ہیں خطبات احمدیہ 2017 میں
یہ پوچھا جا چکا ہے کہ خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے، تو خطبات احمدیہ ہے سر سید احمد خان کی۔ اسباب بغاوت بھی انہی نے تحریر کیا، اسباب بغاوت ہند بھی انہی کی تصنیف ہے، انہی کا لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ کیوں اہم ہے، تو بھائی وہ یہ وجہ سے اہم ہے کہ سر سید احمد خان بیک وقت، یعنی کہ ایک ہی وقت میں، ابھی جیسے میں ایک وقت میں کیا ہوں، میں ایک وقت میں ابھی پڑھا رہی ہوں، میں ایک لیکچرر ہو سکتی ہوں، یا میں کچھ اور بھی ایک آدھ دو کوالٹیز میرے اندر اور ہو سکتی ہے جس میں میں ماہر ہوں، مگر یہ کیا تھے، بیک وقت صحافی بھی تھے، ادیب بھی تھے، انشا پرداز بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ اور یہ سوال کتنی بار، بہت بار، 2014 میں بھی ہے، 2016 میں بھی ہے، غالباً 2020 میں بھی ہے، کہ بیک وقت کون سے شخصیت صحافی، ادیب، انشا پرداز اور شاعر تھی۔ صحافی یعنی کہ رپورٹر، یا وہ جو اخبار میں جو لکھتے ہیں، جو نیوز۔ جی ہم گرامر شروع کریں گے کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی آسانی رہے گی، آپ لوگوں کو بھی لطف آئے گا۔ اب آج ہی میں اتنا خشک چیز شروع کر دیتی گرامر تو کافی ذہن وہ ہو جاتا، پہلے ہم تھوڑا اردو سے واقف ہو جائیں، اردو کو جان لیں، اس سے دوستی کر لیں، پھر اس کی تہہ تک جائیں گے کہ بھئی یہ کس طرح سے صحیح معنی میں سمجھی جاتی ہے۔ گرامر بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے، پہلے اب یہ دیکھیں، صحافی بھی تھے، ادیب بھی تھے، انشا پرداز بھی تھے، انشا نگاری کی بھی بنیاد یہی ڈالے تھے، مضمون نگار بھی تھے، مضمون نگاری کی بھی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، شاعر بھی تھے۔ تو یہ چیز جو ہے نا سر سید احمد خان کو منفرد بناتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ بیک وقت تھے۔ اب ہم آتے ہیں طنز و مزاح۔ دیکھو طنز جو ہے یہ کہنے میں یہ عجیب سا چبھتا ہوا سا لگتا ہے کہ اس نے مجھ پہ ٹونٹ، بولتے نا ٹونٹ کیا اس نے مجھ پر، یہ جیسے کہ اگر کوئی جرنلسٹ، ہاں جی صحافت یعنی جرنلسٹ، رپورٹر غلط کہہ رہی تھی میں، جرنلسٹ زیادہ صحیح رہے گا، صحافی یعنی جرنلسٹ ہوتا ہے۔ تو طنز و مزاح کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو وہ بات کہیں جو اس کی برائی کو اجاگر کرتی ہو۔ اچھا جی گرامر میں مزہ آتا ہے، مجھے نہیں آتا نا تو میں اس کو بعد میں بڑھاتی ہوں۔ ہاں تو طنز و مزہ جو ہوتا ہے نا اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک خوشنما اور ایک تلخ۔ اگر میں کسی کو کچھ چبھتا ہوا کہہ رہی ہوں تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا برا لگنے جیسا ہو جاتا ہے، اور اگر میں طنز میں مذاق مذاق میں کسی کی غلطی کو میں اجاگر کر دیتی ہوں تو یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ ہم عموماً جب کوئی بات کہتے ہیں، کسی کی غلطی کو بتاتے ہیں، کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہم کسی کو بتا رہے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خامی، اس کو درست کرو، تو اس کو مناسب ڈھنگ سے بولنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، دل آزاری سب سے مین تو ہوگی، کسی کا دل دکھ جائے گا، اس سے زیادہ کیا مطلب غلط ہو سکتا ہے۔ تو طنز و مزاح کے دو پہلو ہیں، خوشنما یا تلخ۔ طنز عموماً باہر سے خوشنما اندر سے تلخ ہوتا ہے، تو یہ کہ کسی انسان سے زیادہ یہ پورے سماج پر کیا جاتا ہے کہ آج مساجد کی، ہاں میں اگر اس طرح سے کہوں کہ مساجد کی حالات دیکھیں کہ ہر صفحے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، اتنے اچھے ہو گئے ہیں مسلمان، تو مجھے پتہ چل رہا ہے بولنے میں ہی کہ یہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ میں طنز کر رہی ہوں، ایسا کچھ ہے نہیں، ہم صرف دعا کرتے ہیں، ہم فرض ادا نہیں کرتے۔ تو یہ چیز کیا ہوتا ہے کہ باہر سے خوشنما نظر آتے ہیں اور اندر سے تلخ ہوتا ہے، جبکہ ظرافت کے معنی کیا ہے، ہنسنے ہنسانے کے۔ ظرافت اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ہنسنے ہنسانے والی تحریریں، تو آپ لوگوں کو یہ مل جائیں گی، کس کے یہاں ملے گی، یہ مشتاق احمد یوسفی کے یہاں بہت اچھا ہنسایا جاتا ہے بیگم پہ اکثر بیوی کے باتوں پر، باورچی کہ باورچیوں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، کوک یعنی کہ کوک رکھنا کتنا مشکل ہے۔ تو ظرافت اس میں طنز نہیں ہوتا، اس میں کچھ تلخ نہیں ہوتا، اس میں صرف ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ سودا نے ظرافت کا آغاز کیا، ظرافت کا آغاز کیا نہیں، ہنسی ہنسانے والے مضامین لکھنے کا آغاز کیا، اس سے پہلے یہ اردو میں نہیں لکھے جاتے تھے، آغاز کیا اخبار اود پنچ سے۔ یہ دیکھیں میں پھر آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ کسی بھی چیز کو پھیلانے کے لیے، جیسے ابھی سوشل میڈیا ہے، پہلے اخبار، رسالے اور تصنیف کرنے کا کام ہوتا تھا، کیوں؟ کیونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا۔ تو اود پنچ کے ذریعے کس نے، سودا نے ظرافت کا آغاز کیا، انہوں نے مزاح کو خوب ترقی دی، کیا کیا انہوں نے، مزاح کو خوب ترقی دی۔
اور اوت پنچ کے ایڈیٹر کیا تھے؟ منشی سجاد حسین. اب یہ سوال پوچھنے والا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ادب کی کس صنف میں ہنسنے ہنسانے کا ذکر ہوتا ہے؟ تو بھائی وہ ظرافت میں ہوتا ہے، طنز و مزاح میں ہوتا ہے. وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی خوشنما انداز میں تلخ بات کہنے کے لیے کس صنف کو اختیار کیا جاتا ہے؟ تو طنز و مزاح کو اختیار کیا جاتا ہے. ظرافت کا آغاز کس اخبار کے ذریعے ہوا؟ تو اود پنچ کے ذریعے ہوا. اود پنچ کے ذریعے کس نے ظرافت کا آغاز کیا؟ تو سودا نے کر دیا. اور اود پنچ کے ایڈیٹر منشی کون تھے؟ منشی سجاد حسین تھے. یہ کسی بھی طرح سے گھما گھما کر پوچھ سکتا ہے. ہاں جی، سامنے والے کو برا نہ لگے، اب بات ہو جائے. یہی تو بات کرنے کا فن ہوتا ہے. اور اردو زبان کا تو خاصہ ہی یہی ہے کہ یہ اپنے اندر بڑی مٹھاس رکھتی ہے. اگر کسی کو برا لگ جائے تو پھر کیا فائدہ ایسی بات کرنے کا کہ آپ کسی کا دل دکھا دیے. اب دیکھیں، اس سے پہلے بھی ایک سوال نظر سے گزرا تھا کہ کون مزاح نگار نہیں ہے. تو ہم نے پتا کیا تھا کہ وہ ہے عبدالحلیم شرر. تو ابھی یہ پتا کرنا ضروری ہے کہ مزاح نگار ہے کون. جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مزاح نگار ہے تو جو نہیں ہوں گے آپ ان کو بتا سکتے کہ یہ نہیں ہے. یا اس بار اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ مزاح نگار کون ہے. تو دیکھیے، مزاح نگاری میں اہم نام ہے مشتاق احمد یوسفی. ابھی میں ان کا ذکر کر رہی تھی کہ مشتاق احمد یوسفی کو سمجھ لے جو پڑھ لیے وہ مزے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زبردست ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتابیں. امتیاز علی تاج، مجتبیٰ حسین پطرس، بخاری، کنہیا لال کپور وغیرہ ہیں. یہ آپ لوگوں کو نوٹس جب ملے گی تو آپ لوگ ان ناموں کو ذرا نظر ثانی کر لیجیے گا. نظر ثانی مطلب دوسری نظر ڈال دیجیے گا اس پر کہ کون ہیں. اب آتے ہیں تنقید. اب یہاں تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی، ناول، افسانے اور ڈرامے، یہاں تک کہ طنز و مزاح میں بھی ہم کسی کو برا لگنے کا موقع نہیں دے رہے تھے. یعنی کہ ابھی تک بہت ہلکا مزاج رکھ رہے تھے ادب کا، اس کو کسی پر بار نہیں ڈالا جا رہا تھا. اب تنقید ہو رہی. تنقید کیا ہوتی ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا. جو دیکھیں، برے کو جب تک برا نہیں کہا جائے گا تو اس کو اچھائی کی طرف کس طرح لایا جائے گا. اور اچھائی کی تعریف کرنے کے لیے برائی کو بتانا ہے نا کہ بھائی جو جھوٹ نہیں بول رہا ہے یعنی وہ سچ بول رہا ہے، اور جو سچ بول رہا ہے وہ یعنی جھوٹ نہیں بول رہا ہے. تو یہ جو کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا ہوتا ہے. یہ جو کھرے کھوٹے کی تمیز کرنا ہے نا، یہ ہوتا ہے تنقید. آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ تنقید کتنی ضروری ہے. تنقید کا جو آغاز ہے صحیح معنی میں مولانا حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے. یہ بہت بڑا سنگ میل، یعنی کہ ایک طرح سے مائل سٹون کہتے ہیں نا، یہ جو تھا ایک راہ بتا رہا تھا. یہ جو کتاب تھی مقدمہ شعر و شاعری، تو مقدمہ ہی سوچ لیں کتنا بڑا اپنے معنی میں لفظ ہے کہ ایک مقدمہ کھول کے بیٹھ جائے، ایک عدالت لگا دی جائے کہ شعر و شاعری کی عدالت کہ کون سی تحریریں اپنی معیار پر پوری اترتی ہیں اور کون سی اور پڑھی ہم نے کہ بخاری یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا. ہاں جی، یہ دیکھیں مقدمہ جو شعر و شاعری ہے یہ جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سنگ میل تھا کہ کس طرح کی شاعری ہونا چاہیے. ابھی جیسے عجیب عجیب سی شاعری پھیلتی ہے جو بحر سے بھی خارج ہے، مرزا غالب کے نام پہ بھی کچھ بھی پھیل جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ادب کے معیار کو گراتا ہے. اگر کوئی انگریزی یا کوئی اور زبان جاننے والا اردو کا مطالعہ کرنے لے اور اس کے سامنے سے عجیب و غریب اشعار گزرے، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ جیسے عجیب سی جو تک بندیاں کہتے ہیں وہ بہت پھیلتی ہے. سوشل میڈیا، انسٹاگرام پہ لے لیں اور فیس بک پہ لے لیں، یہ بہت زیادہ پھیلتی ہے. تو یہ جو ہوتی ہے ادب کے معیار کو گراتی ہیں. ہم ایسے ہی مذاکر لکھتے ہیں مگر وہ جو پڑھنے والے کے ذہن پہ کیا ڈالتا ہے اثر کہ یہ زبان اتنی گری پڑی ہے. ہمارے کو چاہیے کہ جو ہر چیز کو ایک اس میں دیکھیں، ایک اس کی نظر سے دیکھیں کہ یہ چیز صحیح ہے. تو یہ شروعات مولانا حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے.
1897 में शमसुल उलमा का खिताब मौलाना हाली को दिया गया। मौलाना हाली का जिक्र छिड़ा है तो इनको ये बताए थे हम पहले भी कि शमसुल उलमा का खिताब दिया जा चुका है। ये 2013 में पूछा भी गया था। क्यों शमसुल उलमा का खिताब दिया गया? क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों की तस्हीह की। तनकीद किसी को अच्छी नहीं लगती है। जब किसी को कहा जाता है कि भाई आप ये गलत लिखे है, ये जगह ये यूज होना चाहिए था, तज़कीर और तानीस का मसला है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। कि अब मेरा हर एक को अपनी तहरीर बहुत प्यार की होती है। अगर मैं कोई गज़ल लिखती हूँ तो मैं सोचूंगी कि सब वाह वाह करें, मगर वो क्या वाह वाह के लायक है? वो बहर में है, वो वजन में है। मगर जब कोई तनकीद करता है तो इल्म होता है, और इल्म के लिए तनकीद बर्दाश्त करने की बड़ी ज़रूरत होती है। तो उर्दू तनकीद के बावाए आदम किन्हें कहे? मौलाना हाली को कहा जाता है। मौलाना हाली को क्या कहा जाता है? उर्दू तनकीद का बावा आदम। मौलाना हाली की अहम तसानीफ कौन से? मुकद्दमा शायरी, हयात सादी, हयात जावेद, मुसद्दस हाली, यादगार गालिब। मौलाना हाली की क्या है? यादगार गालिब भी मौलाना हाली की अहम तसानीफ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के क्या थे? शागिर्द थे। इससे भी उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली किनके शागिर्द हैं। अब जैसा उस्ताद, सोच लें कि उनकी शागिर्द भी तो कोई आम नहीं थे, वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इसीलिए तो इतने मशहूर नहीं है। उनके उस्ताद भी मिर्ज़ा गालिब रहे हैं। तनकीद क्या है? ये किसकी तसनीफ है? पेपर 2 2014। तनकीद क्या है? तो ये आल अहमद सुरूर, ये बहुत ज़्यादा मशहूर नाम है आल अहमद सुरूर का। जदीद तनकीद निगारी में हर चीज़ जदीद और कदीम चलते आ रही है। हाँ, एक पहले का हम जिक्र करते हैं, एक जदीद करते हैं। जदीद यानी जो अभी ज़्यादा। आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है? तो आल अहमद सुरूर जो है ये जदीद तनकीद निगारी में मशहूर है। और भी क्या नाम है जदीद तनकीद निगारी में? जदीद तनकीद निगारी में गोपी चंद नार्ग का नाम सरफहरिस्त है। अब तनकीद ने मैडम हम नोट्स भेज देंगे, आप लोग कुछ परेशान ना हो। ये अपनी खुद की बनाई हुई नोट्स है, आप लोगों को ये मिल जाएगी। और ये देखिए अमली, देखिए तनकीद क्या है? 3 शोबे में, एक जदीद, दूसरी अमली, और तीसरी क्या है? नज़रियाती। यहाँ तीसरी है, यहाँ दूसरी है। तो अमली जदीद अगर पूछता है आप लोगों से कि जदीद तनकीद निगारी, तो गोपी चंद नार्ग। अमली तनकीद निगारी मवाज़ना अनीस और दुबेर। हाँ, ये बहुत मशहूर है शिबली नोमानी की। मवाज़ना यादगार गालिब तो एक बड़ा मसला हो चुका है कि किसकी है? मौलाना हाली की है। मगर मैं एक बार फिर जब अगले लेक्चर में आप लोगों को एकदम सही मालूम करके बताती हूँ कि यादगार गालिब किसकी है। हाँ जी। नज़रियाती तनकीद, नज़रियाती तनकीद में अल्ताफ हुसैन हाली का नाम लिया जाता है। अब आप लोगों को क्या याद रखना है? अगर अमली तनकीद पूछता है तो शिबली नोमानी का मवाज़ना, ये इस तरह नहीं पूछेगा कि अमली तनकीद, ये क्या पूछेगा? मवाज़ना अनीस और दुबेर किसकी तसनीफ है? तो भाई शिबली नोमानी की है। जदीद तनकीद निगारी में कौन आ गया? तो गोपी चंद नार्ग है। नज़रियाती तनकीद में अल्ताफ हुसैन हाली का नाम लिया जाता है। ये इस तरह से पूछ सकता है। नज़रियाती तनकीद वो होती है जो नज़रिए के एतबार से होती है। हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। जो नज़रियाती तनकीद का मामला ऐसा है कि हर एक अपने नज़रिए से करता है। मुझे जो चीज़ गलत लग रही, ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी गलत ही लगे, क्योंकि हर इंसान ये अपने नज़रिए से समझता जाता है। अब आते हैं खाका की तरफ। खाके का सवाल किया गया है पेपर 2 2013 में। किस तरह से सवाल किया गया था? नसर की वो वस्फ जिसमें कारी के जहन में किसी शख्सियत के मुकम्मल नकोश पूरी तरह से सामने लाए जाएं, गोया वो शख्सियत सामने मौजूद हो, ऐसी सनफ़े सुखन को खाका नवीसी कहते हैं। ये बताने के बजाय उसने डैश कर दिया था कि क्या कहते हैं।
اس لیے کہتے ہیں کہ سب علم ہونا چاہیے کہ ادب میں کون کون سی اصناف سخن ہیں. اسی لیے میں جو نہیں بھی پوچھا گیا ہے وہ بھی بتا رہی ہوں کہ پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ پیپر 2 2013 میں پوچھا گیا تھا. خاکہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے چچا چھکن ہم سب پڑھتے تھے تو ان کا ایک پورا حلیہ سامنے آتا تھا. شیخ چلی وہ پوری شخصیت سامنے آتی تھی. یہ سب تو تخیلاتی کردار تھے، یعنی کہ ایک سوچے ہوئے تھے، اوریجنل میں نہیں تھے یہ لوگ. مگر ابھی اگر میں کسی ایک سمجھ لیجئے کہ میں کسی کا ایسا نقشہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھائی دھوتی پہنے ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے، بڑا نحیف جسم مگر بڑی حوصلہ اہنسا کا، وہ تو آپ لوگ خود بخود کہیں گے کہ ہاں جی. پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ کا سلیبس ایسا معاملہ ہے کہ لگ بھگ ہی ہے، ایسا کچھ بہت الگ الگ نہیں ہے، دونوں ہی جگہ یہی سب چیزیں ہیں. ہاں ہاں میں ماری نا، تو گاندھی جی کا خیال آیا نا آپ لوگوں کو. تو یہ کیا ہوتا ہے خاکہ؟ میں اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے پورا سامنے کی شخصیت، اس کا لب و لہجہ، دھیمے لہجے میں بات کرنے والا، وہ شدت پسندی کے خلاف تھا، اس کی ہر بات اچھائی کی طرف ہوتی تھی. تو اس طرح سے خاکہ پیش کیا جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ نثر کی وہ کون سا وصف ہے جس میں قاری کے ذہن میں کسی شخصیت آتی ہے، تو وہ ہے خاکہ نگاری. اب آتے ہیں تاریخ نویسی. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیں گے ہم لوگ کہ تاریخ نویسی کیا ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ تاریخ تو ہر انسان کے ساتھ ہے. آپ کا بھی کوئی ماضی ہوگا، میرا بھی کوئی ماضی ہے، اور اسی طرح ایک قوم کا بھی پورا ماضی ہوتا ہے، ہر عمارت کا ایک ماضی ہوتا ہے. تو جو ماضی کو لکھا جاتا ہے، جو تاریخ لکھی جاتی ہے، نویسی کرنا یعنی لکھنا، تاریخ لکھنے کا جو اردو ادب میں خصوصی مقام حاصل ہے. قدیم مکتوبات، مکتوبات کیا ہوتی ہے؟ کتب کی جمع ہوتی ہے. خط و کتابت بھی پہلے کی جاتی تھی. جیسے کہ پہلے خط لکھے جاتے تھے، اب میسج دیتے ہیں نا ہم لوگ، میل کرتے ہیں. اگر لمبا کوئی فارمل اگر کرنا ہے تو میل کرتے ہیں، اور اگر ایسے بے تکلفی والی بات ہو تو میسج کرتے ہیں. تو پہلے یہ دونوں کام خط سے کیا جاتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تاریخ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اس وقت کے لوگ کیسی زندگی گزارے تھے، اس وقت کے حالات کیسے تھے. تو مولانا محمد حسین آزاد نے اردو کی اولین ادبی تاریخ آب حیات لکھی ہے. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اردو کی اولین ادبی تاریخ ہے. ہاں یہ دینی یا ایسی کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ادبی تاریخ ہے کہ اردو ادب کس طرح سے پروان چڑھا. تو یہ ہے ادبی تاریخ آب حیات میں لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ نیرنگ خیال، قصص ہند بھی ان کی تصانیف ہے. سوانح عمری اور آب حیات، آپ بیتی اور خود نوشت، یہ سب ہم اگلے لیکچر میں سمجھیں. وہ سب ہوتے گیا ساتھ.